وقت ہوا چاہتا ہے جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں. اور السلام علیکم حضرت, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی فیصل بھائی. حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جب بھی آپ سے رابطہ کیا آپ نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو سوال ہم نے پوچھے اس کے جوابات آپ نے اتنی ایمانداری سے, اتنی سچائی سے دیے, اس کا بہت بہت شکریہ. اور اس طرح ساتھ دینے کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جزاک اللہ خیر. جی میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے دین کی آواز جو ہے وہ پڑھے لکھے طبقے تک پہنچی ہے. اور جس طرح کے کریٹیکل ایشوز آپ نے اس رمضان المبارک میں پورے مہینے کے اندر اٹھائے, وہ ٹاپکس ہیں جو آج کی ینگ جنریشن سننا چاہتی ہے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا سلوشن چاہتی ہے. تو اس پہ ہم آپ کی پوری ٹیم کا, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. بات یہی ہے حضرت کہ کسی نہ کسی کو برج بننا پڑتا ہے, اور یہ جو ایک فاصلہ بیچ میں آ گیا ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور کوشش یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ یہ جو خواہ ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے نا, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. حضرت افطار کے بعد ہی پتہ چلے گا چاند نظر آتا ہے نہیں آتا ہے, کہ کل عید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک بات جو سنتے آئے ہیں ہم اپنے بچپنے سے, ہم بہت باتیں سنتے آتے ہیں, اور ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی جمعے کو عید نہیں ہوتی کیونکہ 2 خطبے ہوتے ہیں, اور عید والے دن 2 خطبے جو ہیں وہ جو سربراہ ہوتا ہے ملک کا اس پہ بڑے بھاری ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے, یہ ذرا آپ کلیئرلی ہمیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی یہ پیورلی ایک ہسٹوریکل ایشو ہے جس کو مذہبی ایشو بنا کے پیش کیا گیا. بیسیکلی سنت تو یہی ہے خلفۂ راشدین کی اور ان کے بعد کے ادوار کی کہ حکمران وقت نے خود عید یا جمعے کی نماز پڑھانی ہوتی ہے. تو چونکہ ہسٹری میں جب کبھی حکمران عید والے دن عیدگاہ کی طرف آتے تھے تو وہ ونریبل ہوتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرتے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے ریاستیں تو نہیں ہوتی تھی, حکومتیں ہوتی تھی. حکومت ختم ہوئی, اسی تخت پہ ایک اور بندہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ حکومت سنبھال لیتا تھا. اب تو ایسا نہیں ہوتا. اب تو اگر آپ وزیر اعظم کو خدا نخواستہ اسیسینیٹ بھی کر دیں تو اسی کی پارٹی کا دوسرا بندہ آ جائے گا, کیونکہ ریاست اپنی جگہ پہ موجود ہوگی. اس زمانے میں آپ حکمران کو ہٹا دیں تو نیا حکمران آ کے بیٹھ کے اسی فوج کا وہ حاکم بن جاتا تھا, اسی رعایا کا وہ حاکم بن جاتا تھا. تو حکمران جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے خود آیا کرتے تھے تو ونریبل ہوتے تھے. اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو 2 دفعہ وہ بندہ ونریبل ہوتا تھا, ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت. دوپہر کو. اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہونی ہے اور عید کی نماز کے دوران آتے ہوئے وہ پلان کامیاب نہیں ہوا تو ان کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا تھا کہ آج اس نے ایک دفعہ پھر نکلنا ہے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو اس میں وہ اسیسینیٹ کر دیتے تھے. اور اس قسم کے کئی واقعات ایون پچھلی صدی تک جو ہمارا قبائلی سسٹم عرب ملکوں میں تھا وہاں پہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ حکمرانوں کو اسیسینیٹ کیا گیا. تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ حکمرانوں کے اوپر عید جو ہے وہ جمعے والے دن بھاری ہے کہ 2 دفعہ ونریبل ہوگا. ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے نکلے گا اپنے گھر سے, دوسری دفعہ وہ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے گا. شرعی مسئلہ اس میں یہ ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک خطبہ کافی ہے, کیونکہ لوگ گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو جس نے صبح عید کی نماز پڑھ لی ہے تو اب اسے جمعے کی نماز کے لیے گاؤں سے شہر آنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے علاقوں میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں, کیونکہ وہ ایک خطبہ اٹینڈ کر چکے ہیں. کیونکہ ہفتے میں ایک ہی پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی, وہ جمعے کا ممبر ہے. تو وہ ممبر چونکہ آپ نے ایک دفعہ اویل کر لی ہے تو اب دوبارہ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اس دن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دونوں وہ چیزیں اٹینڈ کی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ جس نے عید کی نماز گاؤں سے آ کے پڑھ لی ہے, ایک خطبہ وہ اٹینڈ کر چکا ہے, اب اسے دوبارہ سے گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں, وہ ظہر کی نماز پڑھ لے. بالکل صحیح ہے, ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے حضرت کہ یہ جو بیچ میں ہم نے دنیا کو اور اسلام کو جو الگ کیا ہے وہ پورا, کیونکہ ہم بھی جب پڑھ رہے تھے تو یہی ہے کہ جمعہ جو ہے جو سربراہ ہوگا اس علاقے کا وہی پڑھائے گا. اور اب چونکہ ایسا سسٹم نہیں ہے تو اب تو اگر جمعے کو عید ہو تو اب تو کوئی ایشو نہیں ہے.
جی جی، پہلے بھی کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں پہلے بھی کوئی. پہلے بھی جو ایشو تھا وہ تو خود ساختہ تھا نا، حکمرانوں کا بنایا ہوا. ٹھیک ہے. وہ حکمرانوں کا بنایا ہوا تھا، عوام کا بنایا ہوا نہیں تھا. تو آج بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ ہمارے حکمران جو ہے نا یہ توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل کرتے ہیں. ایون آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی، ابھی آپ دیکھ لیں جو حضرت ٹرمپ ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ، وہ دیکھیں وہ کتنے پریسٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان کا کوئی تعلق خدا کے ساتھ انہوں نے قائم کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ، اس کی آپ اپروچ دیکھ لیں. ہاں حضرت یہ ذرا سا ہوتا ہے، کچھ یہاں پہ بھی ہیں جو بہت یہ پتھر اور اس طرح کی چیزوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. اینی وے حضرت ایک مسئلہ جو ہر عید سے، بلکہ آج سے نہیں جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ رہا ہے کہ چاند دیکھنے پہ بڑا ایک بحث ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر ایک رائے نہیں قائم ہو رہی. چاند دیکھنے پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ملک میں دو دو تین تین عیدیں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو جہاں پہ مسلمان موجود ہیں دنیا میں وہاں پہ یہ بڑی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس کی کیا، یہ کیسے ایشو سالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ماڈرن دور کا ایشو ہے، پہلے یہ ایشو نہیں تھا. جس طرح چند ایک ماڈرن دور میں ایشو سامنے ہے، ان میں سے ایک ایشو یہ بھی ہے. پہلے ایسا ایشو نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. آج سے آپ 80-90 سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے شہر میں بھی چاند نظر آیا، عید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ تو آج کے دور کے مسائل ہیں نا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا یا نہیں نظر آیا. پہلے تو اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، لہٰذا کوئی اس طرح کا جھگڑا ہوتا ہی نہیں تھا. ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت کا اعتبار کرتے تھے، اور سنت بھی یہی ہے. یہ صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا، یعنی مون سائٹنگ کا آپ نے اعتبار کرنا ہے. وہ کافی لمبی حدیث ہے، اس میں بیسیکلی ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کو ایک شخص شام سے ملنے کے لیے آیا. ان دنوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت تھا. انہوں نے چونکہ اپنا دارالحکومت شام کو بنایا ہوا تھا، وہاں سے ایک شخص آیا مدینہ شریف. تو مدینہ شریف جو ہے وہ ایک دن بعد رمضان مبارک کا آغاز ہوا. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ تم نے رمضان کب شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو شروع کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات کو. تو انہوں نے کہا کیا واقعتاً ایسے ہی ہے؟ ہمارے ہاں تو یہاں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا تھا، تو ہم نے تو ہفتے کی رات کو شمار کیا ہے. تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کی رویت کو دیکھیں گے، ہم اپنے علاقے کی رویت کو. حالانکہ مدینہ شریف بھی حضرت معاویہ کے انڈر تھا، اس کے باوجود دو مختلف جگہ پہ دو مختلف رویت فالو کی جا رہی تھی جو انہوں نے خود دیکھی ہوئی تھی. اور پھر ابن عباس نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار کریں گے. اسی مسلم شریف کی حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا ہے امام نووی کی طرف سے. یہی حدیث جامع ترمذی ہے میں موجود ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے. اور کتاب الاستذکار جو اندلس کے امام ہیں امام ابن عبد البر، جنہوں نے الموطأ امام مالک کی شرح لکھی، انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اسپین سے لے کر خراسان یعنی پاکستان، ایران، افغانستان تک موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ جو اسپین میں چاند نظر آ رہا ہے اس کی رویت جو ہے وہ خراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی، ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہی سنت ہے. تو آج کل کے اس ماڈرن دور کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر علاقے کو دیکھا جا سکتا ہے لیٹ لانگ کے ذریعے. اور اگر ایک ٹائم زون کے اندر کہیں پہ چاند نظر آ جاتا ہے، اسی کی سیٹ میں جتنے علاقے ہیں اگر وہاں پہ چاند نظر بھی نہ آئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں نظر آتے ہیں، ہم اس کو فالو کر کے پورے ایک ٹائم زون کو، کیونکہ ہم GMT+5 میں جو ہے وہ آتے ہیں تو فالو کر سکتے ہیں. ہاں سعودیہ والے اپنی رویت دیکھیں گے، الجزائر والے اپنی دیکھیں گے، شام والی اپنی دیکھیں گے، اسپین والی اپنی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر پاکستان میں دو عیدیں ہوں تو اٹس اوکے، بیکاز ہمارا ٹائم زون تو ایک ہی ہے، ہمارا ٹائم زون تو نہیں بدلتا. دو عیدوں کا تک کوئی نہیں بنتا نا جی، کیونکہ سافٹ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان میں دو عیدوں کا تک کوئی نہیں بنتا. یہ جان بوجھ کے ایسا بسا اوقات کیا جاتا ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ملانے کی چکر میں. اور بیچ میں تو ایک سال ایسا بھی آیا ہے کہ سعودیہ کو تو انہوں نے فالو ہی نہیں کیا، سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے عید کر لی تھی. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہم یہاں پہ کوئی ریسزم والا معاملہ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے خاص علاقے کے اندر جو ہر سال یہ جھگڑا اٹھتا ہے چاند کا، آپ دیکھیں گے وہ جھگڑا ہمیشہ چھوٹی عید کے چاند کا اٹھتا ہے، کبھی بڑی عید کے چاند کا نہیں اٹھا.
बड़ी ईद पूरे मुल्क में एक हो रही होती है, 10 मुहर्रम पूरे मुल्क में एक हो रहा होता है, सिर्फ छोटी ईद का मसला है। और वो भी हैरान कुन बात बताऊं, कभी उस इलाके में आपने 30 रोजे अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, हमेशा 29 के बाद चांद नजर आ जाता है। देखते हैं हजरत अब क्या होता है, लेकिन इस दफा भी आप देख लीजिएगा, हाँ, क्योंकि वो या तो ये होता है ना जैसे इस दफा वैसे चांस ये है कि 30 रोजे होंगे, क्योंकि पिछला जो महीना था ना शाबान का, वो 29 का था। हाँ। तो 2-29 के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद सैटरडे की ईद बने। चलें देखते हैं। और असल में कुछ ममालिक हैं वो इतने बड़े हैं कि वहाँ एक ही मुल्क में कहीं 1 घंटे का फ़र्क है, 4 घंटे का फ़र्क है, 3 घंटे का फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं है। पर हज़रत सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में पूरी दुनिया में एक ही ईद होती थी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। उस जमाने में कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी? सल्तनत उस्मानिया का जो दौरे हुकूमत है वो 1517 से 1917 तक है, ऑलमोस्ट 400 साल तक। तो उस वक्त तो कम्युनिकेशन नहीं थी ना कोई इस तरह की कि एक सल्तनत के हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाए, तो हर इलाके के लोग अपनी रुयत का एतबार कर लिया करते थे। ठीक है हज़रत, आपको मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। आप कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल आप कहिए, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी बहुत जल्द। मेरी कोशिश है कि मैं चक्कर लगाऊं। मैं बस आपके प्लेटफॉर्म की वसादत से आपकी ऑडियंस को, आपकी मैनेजमेंट को, आपके टीवी के जो ऑनर हैं उन तक, पूरी टीम तक, सबसे पहले तो उनको मैं दुआओं में याद रखता हूँ। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों ने जिस तरह इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इकट्ठे किए लोगों के, मुझे बड़ी यानी खुशी हुई इस हवाले से। मुझे मजा आया कि आपने वो चीजें पूछी हैं कि जो एक आम पढ़ा लिखा बंदा पूछता है और उससे कहीं आम उलमा से सोल्यूशन नहीं मिलता उन चीजों का। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको सिर्फ रमजान तक ना रखा करें, कोशिश करें कि भले आप महीने में एक प्रोग्राम रख लें, इस तरह के सारे क्वेश्चन इकट्ठे करें जो आज की हमारी जेन जी सोचती है और उनको उलमा से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो हम महीने बाद, 2 महीने बाद कोई एक प्रोग्राम कर लिया करें। इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड सीरियसली हम पिछले 4-5 दिन से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम ये भी करेंगे कि हम उसकी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जेलम एकेडमी आ जाएं अपने कैमरे लेके, तो हम स्पेशल आपके यानी ये जो सहूलत है उसके मुताबिक एकेडमी खोल के ना प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अच्छे कैमरों के अंदर स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो। और वो ये भी हो सकता है आप 1-2 दिन के लिए हम इंशाल्लाह ताला यहाँ अच्छे होटल में आपका बंदोबस्त कर देंगे और 3-4 प्रोग्राम इकट्ठे करके ले जाएं। पहले आप क्वेश्चंस इकट्ठे करें। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं हज़रत, बहुत सारे सवाल हैं। आप खुश रहिए और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो इस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, हमने जब भी उनको कॉल की वो बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आता हूँ, मैं करूँगा ये। और लोग बैठे हुए हैं सिखाने के लिए जिनके पास इल्म मौजूद है। हमारे उलमाए कराम भी यहाँ पे आते हैं, वो भी इतने दिल से सारी चीज़ें हमें बता रहे होते हैं। बात यह है कि हम पूछने वाले तो बने, अगर कुछ दिमाग में उल्टे सीधे सवालात हैं पूछ लें यार, कोई कुछ नहीं कहेगा। और ऐसे इंसान से पूछें जिसके पास इल्म मौजूद है, वो उसका जवाब देगा। सो एनीवे, चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।